اور مقام بھی. صحابہ کی عظمتیں ذکر کی. عظمتیں ذکر کرنے کے بعد قرآن نے ایک جملہ کہا کہ یہ عظمتیں کیوں دی؟ لیغیظ بہم الکفار، لیغیظ بہم الکفار. صحابہ کو عظمتیں اس لیے دی کہ ان کے بغض رکھنے والے کا حکم واضح ہو جائے. ان سے جو بغض رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا، الکفار. ان کی بے ادبی کرنے والا. یہ سورۃ الفتح ہے، آخری آیت. آخر پہ عظمت صحابہ کے آخر پہ ذکر کیا لیغیظ بہم الکفار. امام مالک نے، قرطبی نے یہاں سے استنباط کیا اور امام مالک نے اس آیت کو پڑھ کے ذکر کیا جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقید کرتا ہے وہ آدمی کافر ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں. امام مدینہ امام مالک کا یہ ارشاد تمام مفسرین حضرات نے لکھا. تو سب صحابہ کے متعلق یہاں یہی ذکر کیا کہ لیغیظ بہم الکفار، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے. اب یہ قرآن کا مسئلہ ہے بھائی، نہ اہل سنت کا نہ اہل تشیع کا. یہ قرآن کا مسئلہ ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا یہ کافر ہے. اب میں یہاں سے تقریر شروع کروں گا. تمہید ختم. اس دنیا میں ایک شخصیت ہے اصحاب رسول کی دنیا میں ایک شخصیت ہے جن کے متعلق معین طور پر، مشخص طور پر صحابیت قرآن مقدس کی نص قطعی میں ثابت ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے جو اس کو مانتا ہے وہ سب کو مانتا ہے. یہ بھی ایک سوال تھا کہ ایک کی صحبت، ایک کی صحابیت قرآن نے قطعی طور پہ، مشخص طور پہ، معین طور پہ، اتفاقی طور پہ نص قطعی و ثبوت، قطعی و دلالت، صحیح و دلالت میں بیان کر دی. اور یاد رکھو یہ اللہ کا کلام ہے، حکمت سے بھرا ہوا. اللہ کو پتا تھا ایک کی صحبت قطعی ہو جائے گی تو جو ایک کو مانے گا وہ کسی کا انکار نہیں کر سکے گا. آج بھی دیکھ لو، جس نے اس کو مانا اس نے سب کو مانا، اور جس نے اس کو نہیں مانا اس نے کسی کو نہیں مانا. اور وہ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اب میرے اس بیان کو اہل سنت بھی توجہ سے سنیں اور طلب حق کے متلاشی اہل تشیع تک میری آواز پہنچے وہ بھی توجہ سے سنیں. انشاءاللہ 1 دونے 2 سے 2 دوڑی 4 قرآن مقدس کا مسئلہ اور نص قطعی، اور نص بھی ایسی کہ تمام اہل تشیع کے مفسرین، تمام اہل سنت کے مفسرین، تمام اہل تشیع کے ائمہ، تمام اہل سنت کے اکابر اس بات پہ متفق ہیں کہ اس آیت میں سوائے ابو بکر صدیق کے کسی کا تذکرہ نہیں. ویسے آپ کے سمجھ لیں قرآن مقدس کا ضابطہ بھی کہ جہاں شخصیات کی بات ہے تو قرآن مقدس کا عمومی انداز یہ ہے کہ شخصیات کی بات میں قرآن مقدس ابہام رکھتا ہے
اس کی تفسیر میں کئی اقوال ہوتے ہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی. ایک مفسر کہتا ہے اس کے بارے میں، دوسرا کہتا ہے اس کے بارے میں، ایک مکتبہ فکر کہتا ہے اس شخصیت کے بارے میں، دوسرا مکتبہ فکر کہتے ہیں اس شخصیت کے بارے میں. تو وہاں پر روایات کی آبھاس ہوتی ہے، کیل کول ہوتا ہے. لیکن جو آیت میں پیش کرنے لگا ہوں کہ یہ وہ آیت ہے 14 صدیوں میں جب سے یہ آیت آئی آج تک قرآن پہ ایمان رکھنے والے اور دعویٰ کرنے والے سب متفق ہیں کہ اس آیت میں صرف اور صرف جس کا تذکرہ ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. اہل سنت کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ویسی مانتی تو حقیقی اہل سنت ہے. اور اہل تشیع اصول کافی اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پر بھی لکھا ہے اس آیت سے مراد صدیق اکبر ہے، ابو بکر صدیق. تفسیر البرہان اور اصول کافی میں مسئلہ اور بھی ہے. امام باقر فرماتی ہے، امام معصوم فرماتی. تفسیر البرہان شیعہ مذہب کی تفسیر، اس میں لکھا ہے حضرت علی فرماتی ہے. یہاں امام باقر، وہاں حضرت علی. تفسیر المیزان شیعہ کی تفسیر، تفسیر اثنا عشری فارسی والی شیعہ کی تفسیر، تفسیر تقریب القرآن یہ شیعہ کی تفسیر. اسی طریقہ سے تقریباً 50 تفسیریں جو خالصتاً شیعہ کی تفسیریں ہیں، تفسیر صافی اور اس طرح کی تفسیریں، سب کے سب لکھتے ہیں کہ اس آیت میں صرف ابو بکر صدیق کی بات ہو رہی ہے اور کسی کی نہیں. اس کو کہتے ہیں حق وہ جو سر پورا پھوڑے، یہ حق ہوتا ہے. اور یہ قرآن مقدس کے قوانین میں سے ہے کہ ایک جگہ پہ تعین کر دیتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے، باقی اسی پہ محمول کرتے جاؤ. جہاں تعین کیا اور پیغمبر کریم کی ہجرت کا واقعہ ذکر کیا، یہ سورہ توبہ ہے. اور یہ ذہن میں رکھ لو، سورہ توبہ آخری سورت ہے، قرآن مقدس کی آخری سورت. ہجرت پہلے ہوئی تھی، واقعہ سورہ توبہ میں ذکر ہوا. آپ کی زندگی کے آخری ایام میں، اور مقصد تھا شان صدیق اکبر کو بیان کرنا. ہجرت تو گزر گئی تھی، اب سورہ توبہ میں آخری سورت میں قرآن نے ذکر کیا. اور کس انداز میں ذکر کیا، سبحان اللہ. اس پہ اگر باتیں ہوں، میرے پہلے بھی تقریباً 4 گھنٹے کی گفتگو اس پر موجود ہے، لیکن اس سے ہٹ کر چند باتیں ذکر کروں گا کہ جہاں اللہ نے خود معین کر دیا، مشخص کر دیا. قرآن کے اندر دیکھو، یہ واحد مقام ہے قرآن کا کہ 3 عز کٹھے ذکر کیے. 3 عز آئے. کیا آئے؟ عز. عز اخرجہ الذین، عز اخرجہ الذین اذ ہما اذ یقولو. یہ 3 عز آئے. اور عز آتا ہے واقعے کو مشخص کرنے کے لیے، کسی واقعہ کو معین کرنے کے لیے. فرمایا میرا پیغمبر یہ واقعہ کب کا ہے؟ اذ اخرجہ الذین. یہ وہ واقعہ ہے جب کافروں نے میرے نبی کو مکہ سے نکالا تھا. یہ واقعہ کیا ہے؟ ہجرت کا ہے یا کوئی اور ہے؟ بولو. اس عز نے متعین کیا کہ یہ واقعہ کون سا ہے. اختلاف ہو سکتا ہے، کئی واقعات، ہزاروں واقعات آپ کی زندگی میں پیش ہے، لیکن فرمایا عز.
وہ متعین واقعہ جب پیغمبر کو مکہ والوں نے مکہ سے نکال دیا. ایک اچھا اذ ہما، پھر اذ آیا، مکان کو معین کیا کہ یہ کہاں کی بات ہے، کس جگہ کی بات ہے. فرمایا غار کی بات ہے. اذ ہما جگہ کا تعین ہے. اور تیسرا اذ یقولو، یہ بات کس سے ہوئی تھی؟ فرمایا صرف ایک سے ہوئی تھی. یہ شخصیت کا تعین ہے. 3 اذ ذکر کیے. پہلے اذ سے واقعہ متعین کیا، دوسرے اذ سے مکان متعین کیا، تیسرے اذ سے شخصیت اور زمان متعین کیا. اور یہ 3 اذ بتا رہے ہیں کہ اس آیت میں مراد صرف ابو بکر صدیق ہے، کوئی دوسرا ساتھ نہیں تھا. اور یہ مضمون پورے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، یہ پاکستان کی شیعیت نہیں، ایران، کویت، عراق کی شیعیت. اگر غیرت ہو تو اس قسم کی آیت یا حضرت علی کے لیے نکال کے دے. یہ آیت ہے کس کے لیے؟ صرف صدیق کے، یہ کسی اور کے لیے نہیں. حضرت علی کے ساتھ محبت ہمارا ایمان ہے، لیکن مرتبہ ہر ایک کا اپنا ہے، شان ہر ایک کی اپنی ہے. اب ذرا دیکھ رہے ہیں 3 تعین کیے. یہ پہلا نقطہ ہے اس آیت پر، اس سے متعین ہو گیا. اب دوسرا فرمایا کہ ثانیتنین اذ ہما فی الغار. ثانیتنین، جہاں پر ایک بات چل پڑی کہ ثانی سے مراد کون ہے؟ اثنین کا معنی 2، ثانی کا معنی دوسرا. یہاں دوسرا کس کو کہا گیا اور پہلا کس کو کہا گیا؟ اتنا قرآن نے بتایا. اثنین تھے 2، ایک پہلا تھا دوسرا، ایک پہلا تھا ایک دوسرا تھا، اور ایک اول تھا ایک ثانی تھا. توجہ ہے؟ ایک اول تھا ایک پہلا تھا ایک. اس میں مفسرین پریشان ہو گئے کہ یہ ثانی کون ہے، پہلا کون ہے، اول کون ہے اور دوسرا کون ہے؟ سبحان اللہ، یہ بھی قرآن کا اعجاز ہے. ایسی طرز پہ بیان کیا کہ اول اور ثانی، اول ثانی. جہاں تک شان مرتبے کی بات ہے تو وہ تو ہیں محمد مصطفیٰ لا ثانی. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ مرتبے اور شان میں آپ ثانی نہیں بلکہ کیا ہے؟ لا ثانی. شان و مرتبہ فضیلت میں محمد مصطفیٰ ہیں لا ثانی، ثانی نہیں. لیکن جہاں قرآن میں جو سیاق ہے تو ثانی نبی پاک کو فرمایا. یہاں ثانی اللہ کے نبی کو کس حیثیت سے فرمایا؟ حالانکہ مرتبے میں آپ اول ہیں، شان میں آپ اول ہیں. اور ثانی کو اگر دیکھیں جو اہل علم ہے وہ جہاں سے دیکھ سکتے ہیں اذ اخرجہ، پیچھے اللہ تنصروہ ہو، یہ ہو ضمیر نبی کریم علیہ السلام کی طرف، فقد نصرہ ہو ضمیر نبی پاک کی طرف، اذ یقولو اذ اخرجہ الذین ہو ضمیر نبی پاک کی طرف. تو ثانیہ سے مراد بھی نبی پاک ہے. اور اکثر مفسرین نے یہ معنی کیا. اور دوسری تفسیر یہ ہے، اگرچہ بعض کا قول ہے کہ ثانی سے مراد صدیق ہے. اب علمی طور پہ چند باتیں سمجھیں.
ثانی محمد مصطفیٰ، اثنین میں صدیق اکبر. کیوں؟ حالانکہ مرتبے میں آپ، اب سارے پریشان ہو گئے، مرتبے میں آپ اول، شان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اول. سب کا عقیدہ ہے یا نہیں؟ ہم وہ شیعوں کی طرح استدلال نہیں کرتے. اگر کوئی یہاں رافضی ہوتا نا تو اس کے اماموں کا رتبہ نبیوں سے اعلیٰ ہے. گدھے کے بچے، نبی کی شان کو کوئی امتی نہیں پہنچ سکتا. نبی کہتے ہی بلند شان والے کو ہے. خیر اب ذرا سنو، وقت بڑا کم ہے. ثانی رسول ہے، اول صدیق ہے. ثانی رسول، اول صدیق. مرتبے میں تو ہو نہیں سکتا. پھر کس چیز میں ثانی رسول اول صدیق؟ تو سمجھنا صدیق اول ہے وفا بھی، صدیق اول ہے قربانیوں میں، صدیق اول ہے غلامی میں، صدیق اول ہے ایثار میں، صدیق اول ہے صحابیت میں، صدیق اول ہے نشور میں، صدیق اول ہے قبور میں. کوئی تمہیں نہیں سمجھ آئے گی، اللہ کرے آ جائے. اول اس لحاظ سے اور پیغمبر ثانی ہیں اس لحاظ سے کہ جہاں اذہما فی الغار، غار میں پہلے صدیق داخل ہوئے، دوسرے نمبر پر رسول داخل ہوئے. اس میں بھی بڑی بات ہے. پہلے کون داخل ہوئے؟ کیوں؟ اگر کوئی خطرہ ہو، کوئی مودی، کوئی دشمن ہو تو پہلا وار صدیق پہ کرے. صدیق اپنی جان پیش پہلے کر رہا ہے کہ کوئی مودی آئے پہلے مجھ پہ حملہ کرے، میرے محبوب پہ حملہ نہ کرے. اللہ نے اس وفا کو بھی ذکر کیا ثانیہ اثنین. باقی تو پیغمبر مرتبے میں اول ہے، اور ثانی اس لحاظ سے ہے کہ غار میں پہلے صدیق داخل ہوا اور بعد میں رسول داخل ہوئے. ایک بات. دوسری وجہ علماء جانتے ہیں کہ جو مضاف ہوتا ہے، یہاں ثانی مضاف ہے، اثنین مضاف الیہ، اور قانون یہ ہے مضاف تعارف حاصل کرتا ہے مضاف الیہ سے. مضاف کی معرفت ہوتی ہے مضاف الیہ سے، مضاف کی پہچان ہوتی ہے مضاف الیہ سے. تو اس نین میں ابو بکر بھی ہے، پیغمبر بھی ہے، اور ثانی میں صرف محمد مصطفیٰ ہے. تو اللہ نے بتا دیا اے لوگوں یاد رکھنا محمد مصطفیٰ اپنی پہچان آپ ہے، اور نمبر 2 محمد مصطفیٰ کی پہچان ابو بکر صدیق ہے. اس نین میں جمع کیا تھا کہ محمد مصطفیٰ اپنی پہچان آپ بھی ہیں، اور محمد مصطفیٰ کی دوسری پہچان کون ہے؟ ابو بکر صدیق بھی ہے. تعارف کروانے والے ابو بکر صدیق بھی ہے. اس لیے ثانیہ اثنین، ثانی 2 میں سے دوسرا. اور تیسری وجہ جملہ ایسا ذکر کیا ثانی پیغمبر بھی بن سکے، ثانی صدیق بھی بن سکے، کیونکہ دونوں کی حیثیت شان نبوت میں محمد مصطفیٰ وہ اول نمبر ہے، اور شان صدیقیت میں حضرت صدیق اکبر وہ اول نمبر ہے. اور اس طرح انبیاء میں محمد کا ثانی کوئی نہیں، اولیاء میں صدیق اکبر کا ثانی کوئی نہیں. اس لیے دونوں ثانی ادھر بھی لوٹ سکتا ہے، ثانی ادھر بھی لوٹ سکتا ہے. ثانی اثنین
اذ ہما فی الغار، جہاں پر بھی عجیب باتیں، اثنین اس میں ظاہر ہے، ہما ضمیر ہے، اس میں ظاہر میں بھی صدیق اور نبی کو اکٹھا کر دیا اثنین میں، اور ضمیر میں بھی صدیق اور پیغمبر کو اکٹھا کر دیا، ضمیر میں بھی اکٹھا، ظاہر میں بھی اکٹھا۔ اللہ نے بتا دیا اے کائنات والو، جس طرح ہما ضمیر میں پیغمبر اور صدیق اکٹھے ہیں، اثنین اس میں ظاہر میں پیغمبر اور صدیق اکٹھے ہیں، اسی طرح کائنات کی کوئی طاقت باطن میں بھی ظاہر میں بھی صدیق کو پیغمبر سے جدا نہیں کر سکتی۔ یہ ظاہر میں بھی اکٹھے رہیں گے، باطن میں بھی اکٹھے رہیں گے، نہ ظاہراً کوئی جدا کر سکتا ہے نہ باطناً کوئی۔ آج جا مدینے میں ظاہراً اکٹھے ہیں کہ نہیں؟ آج بھی اکٹھے ہیں، اس لیے اثنین اس میں ظاہر ہے، ہما ضمیر ہے، اور ضمیر اندر کو کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرا ضمیر یہ کہتا ہے، اسی سے ملتی جلتی عربی والی ضمیر ہے، وہ چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتی ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا ابو بکر صدیق وہ ہے جس کی مائیت ایسی کامل ہے کہ ظاہر سے بھی صدیقیت نبوت کے ساتھ ملی ہے، اور باطن سے بھی صدیقیت نبوت کے ساتھ ملی ہے۔ دیکھ لو قرآن، من النبی جینا ملا کہ نہیں؟ من النبی جینا بصدیقینا، ساتھ ملے جدا نہیں۔ ادھر اثنین ظاہری مائیت، ظاہری اتحاد، ظاہری مائیت ہے، ظاہری ملنا، اور انہو کانا صدیقا نبیا، تو صدیقیت وہاں نبوت کے اندر داخل ہے۔ انہو کانا صدیقا نبیا، اور جہاں من النبیین والصدیقین دونوں سرحدیں مل گئی، وہاں نبی بھی صدیق بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور جہاں صدیقین جہاں نبی جین کی نون ہے وہاں صدیقین کی صاد ملی ہوئی ہے۔ تو صدیق اور نبی کو جدا کوئی نہیں کر سکتا، ظاہراً بھی باطناً بھی، اور میری بات نہیں، اثنین اس میں ظاہر ہے، ہما ضمیر یہ ضمیر ہے، یہی بتا رہی ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء نے فرمایا کہ قیامت کے دن فرمایا ایک طرف میرے ابو بکر صدیق ہوں گے، دوسری طرف فاروق اعظم، تے ہاں کذا، یوں آپ نے ہاتھ کر کے فرمایا ہاں کذا نبعث یوم القیامہ، اسی طرح سب مخلوق سے پہلے ہم تین پہلے زندہ ہوں گے، اور پہلے قبر سے مبعوث ہوں گے، تینوں کٹھے اٹھیں گے، جنت کے دروازے میں کٹھے داخل ہوں گے، جنت میں داخلہ بھی کٹھا۔ تو قرآن نے یہ ذکر کیا ثانی اثنین، اس میں ظاہر میں پیغمبر اور صدیق کو اکٹھا کر دیا، اور ہما ضمیر میں نبی اور صدیق کو